السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 2 جون 2024 چند منٹ قبل ایک خبر پڑھ کے انتہائی افسوس ہوا کہ ہمارا دیس پاکستان، جہاں ہم نے بچپن گزارا، ہماری بستی ربوہ سے جب بھی کوئی اچھی خبر آتی ہے تو دل شادمان ہوتا ہے، لیکن جب بھی کوئی افسوسناک خبر ملتی ہے تو دنیا کے کنارے میں بسنے والے تمام ربوہ کے باسی مرجھا سے جاتے ہیں۔ ہم 20 افراد ٹی آئی کالج ربوہ کے پڑھے ہوئے جو یہاں جرمنی، فرانس، انگلینڈ میں آباد ہیں، قازقستان اور ترکی کے ٹور پہ نکلے ہوئے تھے۔ آج صبح جب اٹھے یہ خبر پڑی کہ محترم بھٹی صاحب جو UBL میں ایکٹنگ مینیجر تھے، ان کی کل ہارٹ اٹیک سے اچانک وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارہا ہم یہ ذکر سنتے رہتے ہیں، خاص طور پہ کرونا کے بعد تو ہر دوسرے دن، تیسرے دن کوئی اس طرح کی افسوس کی خبر ملتی ہے تو دل دہل کے رہ جاتا ہے۔ کوئی شخص 70 سال، 80 سال، 90 سال کی عمر گزار کے جائے تو لگتا ہے کہ یہ نارمل اس نے اپنی زندگی جی لی، لیکن جب کوئی جوانی کے عالم میں اچانک اس دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ نہ صرف کوئی غیر آدمی، جیسے مطلب میرا ذاتی طور پہ ان کے ساتھ کوئی واقفیت نہیں تھی، لیکن خبر پڑھ کے افسوس ہوا، دل سنجیدہ ہوا۔ اور یہاں گھومتے ہوئے باہر اس وقت ہم قازقستان کا جو کیپٹل ہے آستانہ، اس میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ علاقہ ہے بہت بڑی بڑی بلڈنگز کا، اور یہ نیا تعمیر کیا گیا علاقہ ہے، جیسا یہ پارک بڑا مشہور ہے۔ یہ جو افسوس کی اطلاع ملی تو رہ نہ سکا دل کے ان کا ذکر کیا جائے، کوئی تھوڑی سی ان کے جو ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، فیملی ہے، عزیز و اقارب ہیں، کہ ڈھارس کے لیے، ان کو کچھ تسلی کے لیے چند باتیں جو ہیں وہ کر لی جائیں۔ باقی تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، کوئی سکا بھائی ہو، بہن ہو، جب کوئی چلا گیا اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ماں سوائے اس کے کہ دعا کر دیں، ماں سوائے اس کے کہ چند الفاظ بیان کر دیں۔ یہ سامنے جو بلڈنگ ہے آپ کی، یہ اس کو انہوں نے ابو دھبی کے نام سے رکھا، ابو دھبی مال یا اس طرح کو کر کے نام دیا ہوا ہے۔ باقی یہ بلڈنگیں ساری رہائشی ہیں۔ بات بھٹی صاحب کی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے جو والدین ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، فیملی، عزیز و اقارب، دوست، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے، اور جو جانے والا ہے اس کے درجات بلند کرے، کیونکہ ایک اعمال انسان اس دنیا میں کما کے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور ایک دعا ہے جو بعد میں بھی اس جانے والے شخص کے لیے کی جا سکتی ہے یا جاری رہتی ہے۔ جو نیکیاں اس نے غریبوں سے کی ہوتی ہیں، کسی کا بھلا کیا ہوتا ہے، وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور جو اعمال اس نے اپنی زندگی میں نیک کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو وہاں اس کا ریٹرن دیتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، چند دعائیں، چند ڈھارس کی باتیں۔ نوجوانی کے عالم میں اور اتنی اچھی پوسٹ پہ، اچھی جاب کے ساتھ روانگی، کیونکہ آج کل اتنی خبریں یہ ملتی ہیں بار بار، کیونکہ جب بزرگ ہوتے ہیں کوئی 80-90 سال کے تو دل میں افسوس جو ہوتا ہے موت کا، وفات کا، وہ تو ایک نیچرل بات ہے ایک انسان ہونے کی، لیکن یہ تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹائم دیا کہ وہ اپنی فیملی کو، اپنے عزیز و اقارب جو جتنا مطلب کہ اس دنیا کو وہ انجوائے کر کے جا سکتا تھا، لیکن جب کوئی جوانی میں چلا جائے، بچپن میں چلا جائے، تو اس کا جو افسوس یا دل میں جو ایک دعا کی تحریک پیدا ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔
ہم 20 دوست جو یا بزرگ یہ کالج روڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کے یہاں موجود ہیں. ابھی آج ہم نے لمبے ٹور پہ ایک نکلنا ہے 5 گھنٹے کی بس پہ, کوئی پہاڑی علاقے ہیں یہ. تو سب کی طرف سے ان کے والدین, ان کے بہن بھائی, ان کے عزیز و اقارب, ان کے دوست, فیملی, دلی افسوس کا اظہار ہے اور دعا ہے سب کی طرف سے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور جلد سے جلد ان کے تمام چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا کرے. آمین.